عثمان غنی دے کر کے گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابہ کی جماعت جو اسلام ہمیں دے کر کے گئے تھے، وہ اسلام ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم بہت دور جا چکے ہیں، اسلام کو ہم نے بدنام کر دیا ہے، ہم خود تو جیت جاتے ہیں، اسلام کو ہرا دیتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر ایسے سلوک، ایسے رویے ہمارے غیروں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہم خود تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، چاہے اسلام بدنام ہو یا عزت ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سرزمین کاملہ ایک مقدس اور بابرکت اور اولیاء کرام بزرگان دین کی آماجگاہ ہے۔ کاملہ کی زمین پر ایک بزرگ عالم دین بستے ہیں، مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ۔ اور مفتی الہی بخش یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو بانی تبلیغ حضرت اقدس مولانا محمد الیاس کاملوی رحمہ اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس دور کے اندر ایک واقعہ سامنے آیا، اور وہ کیا واقعہ ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا، ایک زمین کا حصہ تھا۔ اس زمین کے ٹکڑے کو لے کر کے ایک طرف مسلمان اور ایک طرف ہندوؤں کی جماعت، مسلمان اس زمین پر قبضہ کرنے کے حق میں ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ زمین ہماری ہے۔ ہندو اس زمین پر قبضہ کرنے کے چکر میں ہے اور ہندوؤں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ زمین ہماری ہے۔ مسلمانوں کا ارادہ یہ تھا کہ اس زمین کو ہم لے کر کے اس پر ہم مسجد بنائیں گے، اور ادھر ہندوؤں کو دعویٰ یہ تھا کہ اس زمین کو ہم لے کر کے اس پر مندر بنائیں گے۔ آپ دیکھیں اسلام کیسے جیتتا ہے۔ مقدمہ چلا، آپس میں بات نہیں بنی، انگریزی دور تھا، انگریزی حکومت اور اقتدار تھا۔ ان مسلمانوں ہندوؤں کا یہ معاملہ جج کی عدالت میں پیش ہوا، اور جب جج کے سامنے یہ معاملہ پہنچا، جج نے کہا بہتر یہ ہے کہ تم لوگ اس معاملے کو آپس میں سلجھا لو، آپس میں مصالحت کر لو، آپس میں اس معاملے کو لے کر کے صلح کر لو۔ لیکن ہندوؤں کی طرف سے ایک شخص نے کہا کہ جج محترم، ہم بالکل اس بات کے لیے تیار ہیں، لیکن انہی مسلمانوں کے ایک عالم دین کی طرف ہم رہنمائی کرتے ہیں، ان کا نام ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان عالم دین کو آپ بلائیں اور ان کی گواہی لیں۔ جیسے وہ عالم دین گواہی دیں گے، ہم ہندوؤں بھی، تمام کے تمام ہندو اس گواہی کے مطابق فیصلے پر ہم تیار رہیں گے۔ مسلمان بڑے خوش ہوئے، مسلمان بڑے خوش ہوئے۔ نام بتایا ان ہندوؤں نے کہ ان مسلمانوں کے ایک عالم دین ہے، ان کا نام ہے مفتی الہی بخش، ان کو بلائیں، ان کی گواہی لیں، جیسے وہ کہیں گے ہم ویسے تیار ہیں۔ مسلمان خوش ہو گئے کہ ایک مسلمان، اور وہ بھی عالم دین، اور وہ بھی وقت کا ولی، وہ بھی وقت کا بزرگ عالم دین، کیسے اسلام کے خلاف گواہی دے سکتا ہے؟ کیسے مسلمانوں کے خلاف گواہی دے سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہاں مسئلہ زمین کا نہیں تھا، یہاں تو ایک طرف ایمان تھا، ایک طرف کفر تھا، ایک طرف اسلام تھا، ایک طرف کفر تھا۔ یہاں اب اسلام ہارتا ہے یا کفر ہارتا ہے، یہاں اسلام جیتتا ہے یا کفر جیتتا ہے۔ اب مسئلہ لڑائی یہاں اس بات کی تھی، یہاں اب زمین کی لڑائی نہیں رہ گئی تھی، چونکہ معاملہ عدالت میں پہنچ چکا تھا اور اختیار دے دیا گیا ایک عالم دین پر۔ بات آ کر کے رک جاتی ہے کہ مفتی الہی بخش جیسے کہیں گے جج ویسے فیصلہ کر دیں گے۔ جج نے مفتی الہی بخش کو اپنی بارگاہ اپنی عدالت کے اندر بلایا اور تعارف ہوا، پہچان ہوئی۔ اس کے بعد جج نے کہا مفتی الہی بخش، یہ جو زمین کا ان کے درمیان میں اختلاف ہوا، یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے، تمہیں معلوم ہے یہ زمین کس کی ہے؟
اس تاریخی جملے کو نوٹ کریں، انصاف کی بات جب ہوتی ہے تو اسلام جیتتا ہے، کفر ہمیشہ ہارتا ہے۔ آپ دیکھیں مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ نے، چونکہ مسلمان سب اس تک دو میں تھے کہ ہمارے عالم ہے، ہمارے ولی ہے، ہمارے موافق فیصلہ کریں گے، مسجد بنانی ہے، اللہ کا گھر بننا ہے، لہذا یہ مفتی صاحب ہمارے موافق گواہی دیں گے۔ مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے اچانک سے جملہ نکلا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں، اور ان کو اختیار ہے اس پر جو چاہے بنائے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب چونکہ دونوں فریق، ہندوؤں بھی مسلمانوں بھی، دونوں یہ طے کر چکے تھے کہ جیسے مفتی صاحب گواہی دیں گے ویسے ہی ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے، مجبوری بن گئی تھی فیصلے کو قبول کرنا۔ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ بولو، ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اس پر مولانا علی ندوی ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں، یعنی کمنٹس کرتے ہیں، کہا کہ دیکھو اسے کہتے ہیں کہ اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گیا۔ مسلمان ہارے یا نہیں ہارے؟ اور اسلام جیتا یا نہیں جیتا؟ بتاؤ۔ جب اس طرح کی گواہی مفتی صاحب نے جج کے سامنے دی تو زمین کا ایک ٹکڑا تو گھر سے چلا گیا، وہ زمین کا حصہ تو مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا، لیکن بہت سارے غیر مسلموں کے دلوں کے اندر اسلام نے بہت ساری جگہ ایسی بنائی کہ اس سچے واقعے اور اس سچی شہادت کے نتیجے میں بہت سے غیر ایمان والوں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ ہم نے اپنے کردار سے اسلام کو آج بدنام کیا تو اسلام بدنام ہوتا ہے۔ ہم ایسے کردار کے مالک بنے کہ ہم چاہے ہار جائیں لیکن اسلام ہمیشہ جیتنا چاہیے۔ ایسے صبح سے شام تک آپ کے سامنے بہت سے موڑ آتے ہوں گے، بہت سے ایسے معاملات اور ایسے زندگی کے اندر رخ آپ کی زندگی میں ضرور آتے ہوں گے کہ جہاں آپ کو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور اسلام کو بدنام کر دیتے ہیں جھوٹ کے سہارے سے۔